بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رعب میں اضافہ ہو تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ ایسا مرد شادی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے جس میں یہ تین عادتیں پائی جائیں: غیر ذمہ دار ہونا، کمسن ہونا اور قوت برداشت نہ ہونا۔ کھانے کے بعد نہا لینے سے رنگ سانولے پڑنے لگتا ہے۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ اور مسلسل جوائن کے استعمال سے جگر کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جو روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانی چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، سیدنا حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ ہم حباب رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنے بدن میں 7 داغ لگوا رکھے تھے۔ انہوں نے کہا، یقیناً میرا مرض بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا۔ اور آپ نے فرمایا، آدمی کو ہر حرج میں ثواب ملتا ہے سوائے مٹی میں حرج کرنے کے، یا فرمایا گھر بنانے میں۔ ناظرین، پیشاب زیادہ دیر روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتی ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ پانی کا کثرت استعمال چہرے کو جوان اور خوبصورت رکھتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرے، ایسا کرنے سے برے خواب نہیں آتے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کرے، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کرے، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائے گے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ناظرین، روزانہ سونف کے چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کرے تھکے گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ یخنی میں جوائن ڈال کر پی لیا کرے، دودھ بڑھ جائے گی۔ خاموشی نہ صرف 1000 بلائیں ٹالتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کی ضامن ہے۔ زیادہ نمک والی چیز نہ صرف آپ کے جسم کو پگھلاتی ہے بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ فاؤ کی سرسوں کے تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ سبزی میں ہرے پیاز کا استعمال کر لیا کرے، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ اگر آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرو، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ غصے کے دوران انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کہ غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون تیزی سے رگوں میں دوڑتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہے۔ ناظرین، ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ،
دنیا کے معاملے میں لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبروں اور بوسیدہ ہونے کو نہ بھولے اور دنیا کی زینت میں سے افضل کو چھوڑ دے اور باقی رہنے والے کو فنا ہونے والی پر ترجیح دے اور کل کے دن کو اپنے ایامی حیات میں سے شمار نہ کرے اور اپنے کو مردوں میں شمار کرے۔ ناظرین، زیادہ جوائن کھانا جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتا ہے۔ دودھ میں اسپیول اور انار دانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ ہمیشہ اچھا رہے تو بادام کا استعمال کریں۔ جن کو دل کے امراض ہو وہ آلو بخارا کھائے۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونے لگے اور 4 سے 5 کلو وزن کم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ گردے خراب ہونے کی چند نشانیاں: چہرے، ہاتھوں، پیروں، بازو اور گھٹنوں پر سوج ظاہر ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوراً بعد سونے کی عادی ہو وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا سبز پیاز 1.5 لیٹر پانی میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پیے تو شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بوتل سے جتنا پانی پیے اتنا دوبارہ ڈال دے۔ ناظرین، آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھائے، کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چنبیلی کا تیل لگائے، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کھا لیا کرے، کالی کانسی فوراً رک جائے گی۔ آپ کا راز آپ کا قیدی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو آپ خود اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ ناظرین، گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیے۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ناظرین، سیدنا معاذ بن اسد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے روکا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے عداوت و دشمنی کی اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ناظرین، ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہے گی۔ رات کو کالی مرچ کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ گاجر کھانے سے خون میں اضافہ ہو جاتا ہے اور چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہو تو یوگا کیا کریں اور اپنے جسم کو حرکت میں رکھا کریں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ ناظرین، نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کرے ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریل کا مربع کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیمو کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہے اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ بازاری مشروبات کے زیادہ استعمال کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایسے لوگ تیز زمانے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے لوگ میرے بعد کے زمانے میں بھی ہوگے۔ ناظرین، مچھلی کا تیل ناپ میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کیڑا بطور سلاد چند دن کھا لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی آپ کے خاندان کے لیے سازش نہیں کر سکتا جب تک وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتا جاتا نہ ہو۔ کوئی بھی آپ کی کمزوریوں کو نہیں جان سکتا جب تک وہ آپ کے قریب نہ رہا ہو۔ ہر عزیز کے لیے ایک حد مقرر کریں۔ یہ توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کے راز کو محفوظ رکھے گا جبکہ آپ خود اسے چھپا نہ سکیں۔
ناظرین، نہار منہ دہی کھانے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے اور وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب افطار کا وقت آتا تو ایک روزہ دار قبلہ رو ہو کر کہتا، اے اللہ، مجھے ہر اس مصیبت سے خلاصی عطا فرما دیجیے جو آج کے رات میں آسمان سے زمین پر نازل ہونے والی ہے۔ وہ ایسا 3 مرتبہ کہتا، اور جب سورج کی روشنی پھیلنے لگتی تو کہتا، اے اللہ، ہر اس بلائی میں میرے حصے بھی رکھے جو آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ وہ ایسا بھی 3 مرتبہ کہتا۔ راوی کہتے ہیں، اس شخص سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، اس سے اپنی زبانوں کو آسودگی بخشو اور اپنے دل پر اسے چسپا کر لو۔ ناظرین، نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد ہو تو سونف، مصری، ماز بادام، ثابت دھنیا یہ تمام 20 گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر سفید شیشے کے بوتل میں بند کر لے۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گلوں کی لکڑی 2 انچ کسی بھی پنساری کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دے، صبح نہار منہ پانی پی لے اور لکڑی پھینک دے۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ کڑوے بادام بول کر بھی نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے اور اس میں انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا، اس کی علامت آخرت کی طرف رجوع، دھوکے کے گھر سے بیزاری اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگے تو موم بتی کی موم اپنی ایڑیوں پر لگا لو، ایڑیاں صاف ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیا کرے، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے سستی اور رنج و غم دور ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تیزابیت اور معدے کی جلن سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ پینڈے کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھ، تمہیں مسجد میں سب سے زیادہ عالیشان شخص کون نظر آ رہا ہے؟ میں نے غور کیا تو مسجد میں ایک آدمی ایسا تھا جس کے بدن پر عمدہ لباس تھا۔ میں نے کہا، یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں سب سے زیادہ کمتر شخص کون سا ہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے جسم پر بوسیدہ لباس ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر پہلے جوسوں سے ساری زمین بھی بھر جائے تو یہ دوسرا ان سب سے بہتر ہے۔ ناظرین، لیموں کا رس آدھا چمچ اور میٹھا سوڈا آدھا چمچ مکس کر لیں، پھر برش یا ہاتھ کے ساتھ دانت پر اچھی طرح ملے۔ یہ دانتوں کا خون صاف کرتا ہے، دانتوں کی میل اور پیلاپن کو بھی دور کرتا ہے اور مسوڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل مسل دینے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچ ملا لے، اس کے ساتھ لیموں اور شہد ملا کر صبح نہار منہ پی لے۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول کرے گی۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی اور رنگ نکھرتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لے، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائے، اس سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ابلے ہوئے آلو کھانا شروع کر دے، 1 ہفتے میں موٹے ہو جائے گے۔ سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی دور کرنے میں بھی مفید ہے۔
बता का सूप पीने से गले में खराश नहीं होगी। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचाना है तो रात को सोने से पहले चंद कतरे रोने बादाम के दूध में डालकर पी लो। ऐसा करने से चंद दिनों में बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच प्योल का छिलका मिलाकर पिए। यह हाजमे के मसाइल को बेहतर बनाता है और कब्ज़ से निजात दिलाने में मददगार है।